تو آج ہم بات کریں گے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی نامزدگی بہت ساری پارٹیوں کے لیے سرپرائز کیوں ہے، اور یہ بھی کہ الیکشن کب ہوں گے، اور ساتھ میں عدلیہ کا اس میں کیا کردار نظر آ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں کس کس پارٹی کے لیے کیا کیا مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر انوار اللہ کاکڑ نے ملک کے 8ویں نگراں وزیر اعظم کا حلف اٹھا چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی 16 رکنی کابینہ بھی تشکیل دے دی ہے۔ لیکن یہ کاکڑ صاحب ہیں کون؟ 52 سالہ انوار اللہ کاکڑ کا تعلق پشتونوں کے مشہور قبیلے کاکڑ سے ہے، اور وہ ملک کے کم عمر ترین نگراں وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز مسلم لیگ سے کیا، لیکن 1999 میں مسلم نون کی حکومت ختم ہونے کے بعد انہوں نے کاف لیگ جوائن کی۔ 2008 میں انہوں نے کاف لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد 2013 میں یہ قوم پرست جماعتوں اور نون لیگ کی مخلوط حکومت میں بلوچستان حکومت کے ترجمان بھی رہے، اور ریاست کی ترجمانی بھرپور انداز میں کرتے رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی نامزدگی بہت ساری پارٹیوں کے لیے سرپرائز کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ پاکستان میں عموماً نگراں وزیر اعظم کے لیے بیوروکریٹس یا معمر افراد کو لایا جاتا رہا ہے، جن کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو یا اپنے کوئی ارادے نہ ہو، اور وہ آئیں اور الیکشن کروائیں اور گھر چلے جائیں۔ اور ویسے بھی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی نگراں حکومت 90 دن میں الیکشن کروانے کے پابند ہے۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی کوئی کمزور وزیر اعظم لانا چاہتی تھی جو ان کو سوٹ کرے، جو کوئی خاص کام نہ کرے، کیونکہ اس سے ان کی سیاسی شہرت کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس سے پہلے محسن نقوی صاحب کو بھی پنجاب میں لایا گیا تھا، اور ان کا خیال یہی تھا کہ وہ ایک عام سے وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گے، لیکن انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، اور اس پر نون لیگ خاصی پریشان نظر آتی ہے۔ پیپلز پارٹی تو خیر ان سے پہلے ہی خفا تھی، اور انہوں نے ایک پوری چارج شیٹ بنا کر محسن نقوی صاحب کے خلاف نون لیگ کو پیش کی تھی۔ لیکن یہاں یہ سوال ہے کہ یہ سب ہوا کیسے، اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کیسے منتخب ہو گئے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنا اپنا وزیر اعظم لانا چاہتی تھی، اور ان کے درمیان کافی مذاکرات بھی ہوئے، میڈیا میں نام بھی سامنے آئے، اور کافی دیر یہ بات چیت چلتی رہی، لیکن کوئی بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران یا ہمارے سیاستدان جو ہیں، یہ نہ تو ٹائم پہ فیصلہ کر پاتے ہیں، اور نہ ہی کسی چیز پہ اتفاق رائے پیدا کر سکتے ہیں، یا شاید ان میں یہ کام کرنے کی اہلیت ہی موجود نہیں ہے، اور اسی وجہ سے شاید دوسری قوتوں کو میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ خیر یہاں بھی یہی کچھ ہی ہوا۔ جب کسی بھی نام پر اتفاق رائے نہ ہو سکا تو راجہ ریاض صاحب میدان میں آئے۔ اس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ سخت اپوزیشن، وزیر اعظم مشکل میں پھنس گئے، تو راجہ ریاض صاحب نے سخت اپوزیشن کی، تو یہاں بھی راجہ ریاض صاحب کی چلتی نظر آئی، وزیر اعظم کی نہ چل سکی، اور راجہ ریاض صاحب کی طرف سے انوار اللہ کاکڑ کا نام پیش کیا گیا، جس کو نون لیگ نے بغیر کسی چون چرا کے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب راجہ ریاض صاحب کے پاس یہ نام کہاں سے آیا، یہ تو راجہ ریاض صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اب الیکشن کب ہوں گے؟ انوار اللہ کاکڑ صاحب تو وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور وہ پاکستان کی تاریخ کے ایک ینگ وزیر اعظم ہیں، اور وہ پاکستانی سیاست میں اینگری ینگ مین ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے بھی محسن نقوی صاحب کی طرح کام کرنا شروع کر دیا تو یہ پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں کے لیے نقصان دہ بات ہو سکتی ہے۔ تو بات کر رہے تھے الیکشن کی کہ الیکشن کب ہوں گے، تو الیکشن کی تاخیر کا بندوبست بھی یہ پی ڈی ایم جماعتیں جو تھیں یہ جاتے جاتے کر گئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی اس بات پر دھمکیاں دیتی رہی کہ 90 روز سے زیادہ ہم الیکشن کی تاخیر برداشت نہیں کریں گے، اور لگتا تھا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نئی مردم شماری کی منظوری نہیں دے گا، لہٰذا انتخابات جیسے تیسے پرانی مردم شماری میں 90 روز میں ہی کروانے پڑیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہی نہیں دیگر جماعتوں کو بھی مردم شماری کے نتائج پر تحفظات تھے۔ لیکن جب مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا تو چاروں صوبوں نے اس کی متفقہ طور پر منظوری دے دی، اور ظاہر ہے اب الیکشن نئی حلقہ بندیوں سے پہلے ممکن نہیں ہے، اور ظاہر ہے نئی حلقہ بندیاں کرنے کے لیے وقت درکار ہے، تو الیکشن 5 اپریل تک ملتوی ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اس پر چیف الیکشن کمشنر بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم 90 روز سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے، کیونکہ نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں اور نئی حلقہ بندیوں پر کام شروع ہو چکا ہے۔ اور حکومت کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے، اب عدلیہ نے اس کو پول کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کا پہلا جھٹکا جو نون لیگ کو ملا وہ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر کے کالعدم ہونے کی صورت میں ملا۔ یہ قانون قومی اسمبلی اور ایوان بالا سے پاس ہوا تھا، اور اس کے بعد صدر مملکت نے بھی اس پر دستخط کر دیے تھے، اور یہ باقاعدہ قانون بن چکا تھا، لیکن عدالت نے اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا، اور حکومت کے جاتے ہی 2 دن بعد اس پر آرڈر جاری کیا، جس میں اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اب اس قانون سے نواز شریف صاحب کو بھی فائدہ ہونا تھا اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی فائدہ ہونا تھا،
جس میں ان کو سزا کے خلاف اپیل کا حق مل جانا۔ خبر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کرنے والی ہے جس میں وہ عدالت سے استدعا کرے گی کہ 90 روز میں الیکشن کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ تو اگر عدالت اس پر بھی فیصلہ کر دیتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں اس آئینی فیصلے پر کوئی بھی ادارہ جو ہے اس سے روگردانی کر سکتا ہے، اور اس پر خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عدلیہ کے پاس اور بھی بہت ساری فائلیں ہیں جو انہوں نے کھولنا شروع کر دی ہیں، جس میں خاص کر نیب ترامیم کے حوالے سے کیسز تھے جس پر بہت ساری سماعتیں ہوئیں اور وہ بڑا ہاٹ ایشو رہا۔ تو اب عدالت نے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کرنا شروع کر دی ہیں، جس میں خاص طور پر شہباز شریف اور دیگر نون لیگ کے عہدیداران کو فائدہ پہنچا تھا، اور نیب ترامیم سے آصف علی زرداری صاحب کو بھی فائدہ پہنچا تھا۔ تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ نیب ترامیم بھی کالعدم قرار دے دی جائیں، جس پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی خاصی مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ لیکن اس ساری معاذرائی میں ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ ڈالر تیزی سے اوپر جا رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں ملکی صورتحال کیا ہوگی، الیکشن کب ہوں گے اور کون کون مشکل اور پریشانی میں پڑ سکتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن فی الحال یہ ساری صورتحال ملکی معاملات کے لیے اچھی نظر نہیں آتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔